اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد آیات نمبر 29 تا 38 میں مسلمانوں کو جہاد میں ثابت قدم رہنے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ہدایت۔ منافقین کو تنبیہ کہ اگر جنگ کی تیاری کے لیے اپنا تمام مال خرچ کرنے کی ہدایت کی جاتی تو ان لوگوں کا نفاق فوراً ظاہر ہو جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم۔ جن لوگوں کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کے کینہ اور بغض کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیتے، پھر آپ انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اب بھی آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے علیحدہ کر دیں، اور تمہارے حالات کی بھی آزمائش کر لیں، تمہاری خفیہ باتوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چھپی ہوئی دشمنی کو ظاہر کر دیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، جبکہ ہدایت ان پر خوب واضح ہو چکی تھی، یہ لوگ اللہ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، البتہ اللہ ان کے تمام اعمال کو رائگاں ضرور کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے تمہارے کیے ہوئے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بلا شبہ جن لوگوں نے خود بھی کفر کی روش اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ بس اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ اور تم خود کفار کو صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کے اجر میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان و یقین پر قائم رہے اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کا بہترین اجر عطا کرے گا، اور وہ تم سے تمہارا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اس دنیا میں جو بھی نعمتیں اور آسائشیں تمہیں ملی ہوئی ہیں وہ محض چند روزہ اور عارضی ہیں۔ ان
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم اور اگر وہ تم سے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اصرار کرے تو تم بخل سے کام لوگے، اور اس طرح وہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ناگواری ظاہر کر دے گا۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل۔ یاد رکھو تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء۔ اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں خود اپنی ہی ذات سے بخل کرتا ہے، وگرنہ اللہ تو بے نیاز ہے بلکہ تم سب اس کے محتاج ہو۔ سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، البتہ اپنی خوشی سے جو شخص جتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور اگر تم اس کے حکم سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ لوگ تم جیسے بخیل اور نافرمان نہ ہوں گے۔ یہ آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں جب امت مسلمہ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ان میں مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ان کا مفہوم عمومی ہے۔